السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء دینی چینل پر زیارت اولیاء اللہ کا شروعاتی سلسلہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد بیابانی۔ ناظرین، سرزمین ہند میں دین اسلام کی روشنی کی آمد اور اس کی برقراری میں اہم ترین رول اولیاء اللہ کا رہا ہے۔ ان میں سے سلسلہ قادریہ، چشتیہ، رفاعیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کے لازوال کردار ہیں، جن میں چشتیہ اور قادریہ کا بہت اہم رول رہا ہے۔ آج ہم اسی سلسلے کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں جن کی پیدائش اور تربیت شہر بغداد سے ہے، اور جن کی تعلیمات سلسلہ قادریہ سے طریق اور چشتیہ اور رفاعیہ سے بھی خلافت و روحانیت حاصل ہے۔ ناظرین، ایسے ہی باکمال مرد غازی اور اللہ والوں کی سوانح سننے اور دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور کامنٹ ضرور کریں، اور جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اب ہمارا یہ روحانی سفر شروع ہوتا ہے ونپرتی ضلع پیبیر منڈل کے پوگور ولیج سے، جو ریاست تلنگانہ میں موجود ہے۔ جی ہاں ناظرین، پوگور کی زمین پر ایک عظیم آستانہ عالیہ قادریہ روشن ہے، جن کا تعارفی اسم مبارک حضرت سید فخر اللہ شاہ قادری رفاعی چشتی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو پچھلے 5 صدیوں سے زائد علم طریقت و معرفت خداوند قدوس کا مرکز بنا ہوا جلوہ نما ہے۔ ناظرین، یہ روحانی سفر شروع ہوتا ہے بغداد شریف کی اس مقدس مٹی سے جہاں سے ایک جلیل القدر صاحب کشف و کرامات ہستی خدا کے حکم اور اپنے پیر و مرشد کی تاکید پر ہجرت فرماتی ہے۔ وہ عظیم الشان ہستی جن کا اسم گرامی حضرت سید فخر اللہ شاہ قادری چشتی رفاعی البغدادی ہے۔ جب آپ کا یہ نورانی قافلہ بغداد سے نکلا تو آپ مقام در مقام دین اسلام کا بول بالا کرتے ہوئے، دلوں کو فتح کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کی اس سرزمین پر داخل ہوئے، جو اس وقت چھوٹے چھوٹے خود مختار آزاد علاقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب سن 1512 میں پاتا پلی سے راجہ جنم پلی ویر کرشنا ریڈی اپنی فوجی طاقت لے کر نکلے، اور انہوں نے ان علاقوں کو شکست دیتے ہوئے ایک عظیم پوگور سمستان کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی پوگور ہے جو اگلی 2 صدیوں تک اس پورے علاقے کا دارالحکومت رہا، جہاں کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ یہاں کی ٹکسال سے نکلنے والے سکے کو دنیا سوگور کے سکے کے نام سے جانتی تھی۔ اس وقت کا ون پرتی محض ایک گھنا جنگل تھا، لیکن سوگور دنیا کا وہ مرکز تھا جہاں دین اور دنیا کی تاریخ گلے مل رہی تھی۔ ناظرین، حضرت فخر اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جب اس سرزمین پر پہنچتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے جلیل القدر خلفاء اور مریدین کا ایک پورا لشکر نور تھا۔ آپ نے اس خطے کو روحانیت سے مالا مال کرنے کے لیے اپنے خلفاء کو الگ الگ مقامات پر رکنے کا حکم دیا۔ ان جلیل القدر خلفاؤں میں سے جڑچرلے میں حضرت سید شاہ محبت علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور ونپرتی میں حضرت پیر پہلوان رحمۃ اللہ علیہ، اور پلیم کونڈا تانڈا ناچارم پیٹ میں حضرت سید عبدال شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، اور پرانے سوگور میں حضرت طالب شاہ مولا رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، جب آپ حضرت نے
اپنے خلفاؤں کو ان کے مقامات دکھا دیے اور طوغور شریف کی سرزمین پر قدم رکھا تو پہلے آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد مسواک کو زمین میں چبو دیا۔ ناظرین، یہ سرکار کا روز مرہ کا معمول تھا جو آپ ہر منزل پر کرتے تھے، کیونکہ آپ کے پیر و مرشد حضرت عیسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تاکید اور حکم تھا کہ فخر اللہ سفر کرتے جاؤ اور جہاں یہ مسواک زمین میں جڑ پکڑ لے سمجھ لینا وہی تمہاری آخری قیام گاہ ہے اور وہی تمہارا آستانہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چشم فلک نے دیکھا کہ اتنے طویل ہزاروں میل کے سفر کا خاتمہ طوغور کی اس بخت بیداری سرزمین پر ہوا۔ خدا کے فضل سے وہ مسواک راتوں رات میں زمین میں جڑ پکڑ گئی، مٹی نے اس کا استقبال کیا اور آگے چل کر وہ ایک عظیم الشان سایہ دار درخت بنا۔ ناظرین، جہاں نور ہوتا ہے وہاں تاریکی بھی رستہ ضرور روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب طوغور میں دین کا بول بالا ہونے لگا تو کچھ حاسد اور تنگ نظر لوگ سرکار کی مقبولیت سے جلنے لگے اور انہوں نے سازش کی اور سرکار کو طوغور چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سرکار نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور وہاں سے کچھ دوری پر واقعی پلے نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں قیام فرمایا۔ وہاں کے سیدھے سادے لوگوں نے جب اس بغدادی شہزادے کا نور دیکھا تو آپ کو اپنی پلکوں پر بٹھا لیا اور آپ کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ایوارو یعنی آقا اور مولا کہا کرتے تھے۔ اس محبت کی وجہ سے اس گاؤں کا نام ہمیشہ کے لیے ایواری پلے پڑ گیا، جہاں آج بھی سرکار کا چلہ مبارک گواہی دے رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی سرکار کے قدم طوغور سے نکلے، طوغور پر خدا کا جلال نازل ہو گیا۔ گاؤں میں ایک ایسی خوفناک وبا پھیلی اور ایسا قحط پڑا کہ مٹی تڑپ اٹھی اور لاشیں گرنے لگیں۔ وہاں کے مقامی نجومیوں اور حساب دانوں نے جب حساب لگایا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کانپتے ہوئے بولے، یہ کسی بیماری کا قہر نہیں بلکہ یہ اللہ کے اس ولی کو گاؤں سے نکالنے کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ قدرت کا جلال برپا ہو چکا ہے، یہ سن کر پورا گاؤں تھر تھرا اٹھا۔ بوڑھے بچے جوان امیر اور غریب سب کے سب روتے گڑ گڑاتے اور توبہ کرتے ہوئے ایواری پلے پہنچے اور سرکار کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور پھر پورے دھوم دھام اور عزت و احترام کے ساتھ سرکار کو اپنے وطن طوغور لے کر گئے۔ سبحان اللہ۔ దండలయ్య సుగురయ్యా వేల వేల శాట కొట్టి దండలయ్యా నిన్నే నమ్మి కొలిచితిమయ్యా మా మొర విని కరుణించయ్యా దండలయ్యా సుగురుగడ్డ పైన కొలువైన స్వామి కోరినవన్నీ ఇచ్చే మా బంగారు స్వామి పాపాలు కడిగేటి పావన క్షేత్రం సుగురు నేల మాకు పుణ్యక్షేత్రం। ناظرین، طوغور واپسی کے بعد سرکار نے پھر سے مخلوق خدا کی ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اور سینکڑوں لا علاج مرضوں کا علاج اور سینکڑوں مریدین کو تلقین فرمائی۔ اور اسی دوران جٹ پول کے حضرت سید درویش قادری رحمۃ اللہ علیہ جو کم سنی کی عمر میں آپ کی شاگردی میں آئے اور آپ کی ایک ہی نظر کیمیا اور روحانی نسبت نے انہیں وقت کا کامل ولی بنا دیا، جن کا مزار آج جٹ پول میں مرجع خلائق ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ سرکار کے ان تمام خلفاء پر میں ایک الگ تفصیلی ولاگ بنانے کی کوشش کروں گا۔
अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी ख्वाहिश का इजहार ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, अब वक्त आता है, दुनिया का उसूल है कि हर रोशनी के बाद शब फिराक आती है। ज़ुल्हज्जा की पहली तारीख को विलायत का चमकता हुआ सूरज इस जहान फ़ानी को अलविदा कहकर दारुल बका की तरफ कूच कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैकड़ों मुरीदीन, मुत्तहिदीन और औलिया की मौजूदगी में आपकी वसीयत के मुताबिक आपकी इसी रिहाइश गाह पर आपकी तदफीन हुई, जो आज आस्ताना आलिया सुगूर के नाम से मरजाए खास व आम है। नाजरीन, औलिया अल्लाह पर्दा फरमाने के बाद भी फैज़ बांटना बंद नहीं करते। आपके बाद इस आस्ताने पर वक्त के अजीम अब्दाल और औलिया ने चिल्ला कशी की है, जिनमें श्रीरंगापुरम के हज़रत सैयद सूफ़ी शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह और करनुल के सैयदुल अब्दाल हज़रत अब्दुल लतीफ़ लाउबाली रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं, और जिन्होंने यहाँ से रूहानी फैज़ हासिल किया। इसी इहाते में हज़रत सूफ़ी शाह के फर्जंद अकबर हज़रत सैयद सानी फ़खरुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना आलिया मशहूर है, जिनके सरहाने मौजूद पीपल के दरख्त से एक मुद्दत तक शकर गिरती रही। आज ये आस्ताना गंगा जमनी तहजीब का वो शाहकार है जहाँ हिंदू और मुसलमान एक ही चादर के साए तले खड़े नजर आते हैं। हर साल 21 ज़ुल्हज्जा को संदल मुबारक और 2 को उर्से शरीफ और 3 को ज़ियारत होती है। और नाज़रीन, मोजिज़ा देखिए, ज़ियारत के दिन गांव के तमाम हिंदू भाई पूरे अदब व एहतराम के साथ अपनी मन्नतें और नियाज अदा करते हैं। ये संदल मुबारक मौजूदा सज्जादा नशीन हज़रत सैयद अज़मतुल्लाह शाह क़ादरी साहब के मकान से रिवायती शान व शौकत के साथ निकलता है। पुराने सूगुर में हज़रत तालिब शाह मौला क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर होते हुए आस्ताना आलिया को संदल मुबारक पहुँचता है। और नाजरीन, हज़रत सैयद शाह फ़खरुल्लाह शाह क़ादरी चिश्ती रिफ़ाई अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ये सवानी हयात और ये मोजिज़ाती तारीख़ आपको कैसी लगी? मुझे यकीन है कि आपके दिल झूम उठे होंगे। इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जो लोग नए हैं वो ज़िया दीनी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगले व्लॉग में आपको एक नोटिफिकेशन सबसे पहले ज़रूर मिले। अब अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद बियाबानी को इजाज़त दीजिए। जल्द ही एक नए वली के आस्ताने पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार हज़रत सैयदना सैयद शाह फ़खरुल्लाह शाह क़ादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ हज़रत जो है बगदाद से तशरीफ़ लेकर 11 मुरीदीन और फ़ुक़रा लोग उनके साथ जो है आप जो है बगदाद से निकल कर सफ़र मुल्तान और अफ़गानिस्तान होते हुए जो है आप सुगूर शरीफ तशरीफ़ लाए। और सुगूर सरकार यहाँ का बहुत बड़ा अजवाड़ा था, यहाँ के जो है राजाओं का मसला चला, तो उसके बाद हज़रत सरकार जो है फ़खरुल्लाह शाह क़ादरी जो है यहाँ पे क़ायम रहे। फिर यहाँ से जो है अपने मुरीद सरकार अपने भतीजे और मुरीद सरकार हज़रत दुर्वेश शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह को जटपल भेजा गया। और फिर उसके बाद हज़रत मुरीदीन जो है एक जचले में मोहम्मद अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे रुके हुए हैं। और एक मुरीदीन जो है हज़रत जो है अब्दुल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह नाचरम पेट तांडा नाटेली के करीब में रुके हुए हैं। और एक जो मुरीदीन है सुगुर की पुराने सुगुर वर्ल्ड सुगुर जिसको कहा जाता है, उसमें सरकार तालिब शाह मौला रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह है और वहीं से संदल मानी शुरू होकर हज़रत की बारगाह तक पहुँचता है। संदल का तकरीब तारीख जो है 1 ज़िलहज के तारीख पे हज़रत का संदल मनाया जाता है, 2 ज़िलहज को उर्स शरीफ मनाया जाता है
اور 3 ذیلحج کو ختمہ قرآن فاتحہ خوانی کی زیارت کی جاتی ہے، اور الحمدللہ 3 روز تک لنگر کا اہتمام قائم کیا جاتا ہے۔ اور حضرت کی جو ہے تاریخ بہت لمبی ہے، اور اس مختصر انداز میں گفتگو ختم کروں گا۔ ہو کرم کی ایک نظر فقر اللہ شاہ سرکار، سوگور والے حضرت فقر اللہ شاہ سرکار، من کی مراد دینا منگتوں کی لاج رکھنا، خالی نہ جائے کوئی ڈر سے فقر اللہ شاہ سرکار، احمد گدا ہے تیرا اب اس کی بھی سن لو، کر دو کرم خدا را۔ جو بکھرے ہوئے تھے ادھر ادھر سب کو ایک جا بنا دیا، سمستھانم کو حق کی ایک نئی زینت بخشی ہے، شکر ہے خدا کا احمد جو اس مٹی سے جڑا ہوں میں، ناز ہے اپنی قسمت پر جس نے ایسی عظمت بخشی ہے، سوگور کی مٹی نے ایک تاریخ کو جان بخشی ہے، کبھی جھکا ہے نہ جھکے گا سر ایسی شہرت بخشی ہے، ولایت کو سمایا خود میں اور راجاؤں کو جنم دیا، خدا کی قسم پہچان کو ایک نئی جان بخشی ہے۔